نہیں ہوتی، بیٹے نہیں ہوتے، بے اولاد ہوتے، یہ بھی پیر ان کو چنگل میں لے لیتا ہے، اوتے چڑھاوا چڑھا وہاں پہ اللہ نے فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اللہ اللہ اللہ، ہم نے مدین اہل مدین کی طرف ان کے ہی بھائی شعیب کو بھیجا، ان کا بھائی، اللہ نے فرمایا بھائی سے ہم نے کوئی نبی نہیں بھیجا، ان کا اپنا ہی بندہ تھا شعیب، ان کی اپنی برادری کا لڑکا تھا، یہ دیکھ لیں ساڈا ہی منڈا او جی انہاں دا منڈا تھا وہابی ہو گیا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے کہا جب کوئی ہم نے کام چلانا ہوتا ہے باہر سے وہ بندہ بعد میں آتا ہے، پہلے اس گھر سے ہی ہم بیچ بریلویوں کے گھر سے پھوٹ پڑتا ہے کہ وہ کہتا ہے او توحید کو مانو، ابا جی یہ کیا گھر میں ہو رہا ہے، مشرک شیعوں کے گھر سے یہ شروع ہو جاتا ہے، اور دیوبندی اور بے ایمان یزیدی اہل حدیثوں کے گھر سے حسینی جب پڑھتے ہیں، فرمایا ان کے گھروں کے اندر سے ہم ہلا مارتے ہیں، ان کو اندر سے لڑکے ہم اللہ پلان کر لیتا ہے کہ اس خاندان کے اندر ہدایت کا سامان نہیں جاری۔ میں نے اپنے والد صاحب سے ایک دن کہا، دادا سے میں نے کہا آپ لوگ اتنے امیر اور دولت مند تھے، میں پیدا ہوا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ دولت اللہ نے آپ کو آپ کی یاشی کے لیے دی تھی؟ اللہ نے میرے لیے وہ ساری دولت آپ کو دو نسلوں پہلے دے دی، بچہ آئے گا سارا مال اس کے دین کو پڑھانے پہ اس کے اوپر لگا دینا، اور تم میں سے جس نے اس کی مخالفت کی برباد کر کے رہ دو، اور مخالفت کرنے کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا کیا ہو گیا۔ یعنی یہ اللہ انتظام کرتا ہے، اس لیے جب دولت آئے، یہ کوئی سمجھتا ہے مجھے اب کوٹھیاں مل گئیں، ہمیں کاریں مل گئیں، ہم پہلے غریب تھے اب امیر ہو گئے ہیں، اللہ نے فرمایا کچھ اور پلان چل رہا ہے۔ مولانا اسحاق مرحوم رحم اللہ اور میں سبق جا رہے تھے ہم کسی جگہ پہ، استاد جی چلے، میں بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا، میں اللہ کے موضوع پر کوئی کسی اہم مسئلے پر بحث کر، اور بڑی علمی اور فلسفیانہ سی بحث تھی، میں مان ہی نہیں رہا تھا، میں کسی جگہ ہی نہیں ان کی بات مان، دلیل پہ دلیل استاد جی کی، میری رستے میں چلتے مجھے یاد ہے حکیم عبداللہ صاحب کی دکان پہ وہ کھڑے ہو گئے راستے میں، انہوں نے کہا کاشف تیرا میرا ملنا بھی پلان ہے، یہ بھی اللہ نے سوچا، میں ورنہ اس راستے میں کبھی نہ آتا، میں کبھی پوری زندگی اپنے گاؤں سے، میں نے جھال ستیانہ روڈ دیکھا ہی نہیں تھا 55 سال، مجھے پتہ ہی نہیں فیصل آباد میں رہتے یہ شہر ہے، تیری ماں وہاں اس شہر سے اس شہر میں آئی، اس محلے میں اس کی شادی ہوئی، مجھے اللہ نے مولوی عبداللہ فوت ہوا ادھر اس سے عالم بنایا، تجھے بڑا کیا، تیری ماں نے تجھے یہاں پڑھنے کے لیے بھیجا، تو یہاں آ گیا، تیرا میرا ٹکراؤ ہو گیا، پیار پڑ گیا، دین سیکھ رہا ہے اور میں سکھا رہا ہوں، کوئی پتہ نہیں تو میرا بعد میں میرے دین کو لے کر آگے چلے، اس لیے تیرے ذہن میں ہو سکتا ہے کہ سڈن اور اچانک ہوا نا جو یہ تیرے ذہن کی پیداوار ہے یا کسی کافر ذہن کی پیداوار ہے، میں تو یہی کہتا ہوں سارا کچھ پلان ہوا ہے، اب بتا کیا کرتا ہے؟ آگے سے میں نے کیا بات چل پڑی، بات چلتی رہی، فرمایا یہ کیوں ہوا یہ سارا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ میرے پاس ایسے ہی دین پڑھنے کے لیے سننے کے لیے؟ باقاعدہ طور پر یہ مرکز بنوایا گیا، پلان تھا کائنات کے، جب اللہ نے کائنات کو تخلیق کیا وہاں اس میں یہ بھی مرکز لکھا ہوتا کہ دین الخالص بنے اور لوگ وہاں جائیں، اور فلانے جمعے تک اس طرح کر کے یہ آدمی کو ہم جمعہ پڑھانے کی اجازت دیں گے، اور یہ بولے گا لوگ سنیں گے، اس کی قوتیں کام آئیں گی، لوگوں کو سننے کی صلاحیتیں دی جائیں گی، چلنے پھرنے کے سامان بنائے جائیں گے۔ آپ جو گاڑیوں میں بیٹھ کر یہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور سارے لوگ اپنے آپ سمجھتے ہیں آپ آئے، نہیں آیا نہیں، یہاں لایا گیا ہوں، آیا نہیں میں لایا گیا ہوں، یہ لائے گیا پلان ہے، اور یہ عید کے لیے پلان ہے، یہاں آ کے کوئی چغل گنڈا آ کے کوئی اور کام میں مگن ہو جاتا ہے، اس پہ 100 لعنت برستی ہے کہ تجھے بھیجا کس لیے تھا، اور کما کے تو وہاں سے ہے، وہاں تجھے جواہر اور موتی اور لال خریدنے کے لیے بھیجا، تو کوڈیاں کما کے اب واپس جا رہا ہے، اس لیے جو آتے ہیں بڑی حجت ہے ان پر، اللہ نے فرمایا ہم نے ان کا بیٹا، ان کا بھائی، انہی کی نسل میں سے شعیب کو بھیجا، اور شعیب ایک بندے کو اپنی قوم کو جانتا تھا، اور وہ شعیب کو جانتے، اور عالی نسب خاندان تھا، بڑے اونچے گھر کے لوگ تھے وہ، جہاں شعیب پیدا ہوا، فرمایا قال یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ مشرک اللہ کی عبادت کرتا ہے، کون کہتا ہے مشرک کب اللہ کا منکر ہوتا ہے؟ آپ یہ سوچیں، مشرک کبھی اللہ کا توحید کا انکار نہیں کرتا، نہ 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 نہ، وہ تو شریک بنائے ہوئے اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی مان رہا ہوتا ہے، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ تو شرک کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وہ غیر اللہ کی ساتھ پوجا کر، یہ نہیں اللہ کا ایک ہے، اللہ کا سرے سے انکار کہ کوئی ہستی نہیں، کوئی کائنات نہیں، کسی نے بنائے کچھ نہیں، میں غیر گیا ہوں، اس سے تو اللہ نے بات ہی نہیں کی اس کمینے آدمی کے ساتھ، فرمایا تیرے جیسا کھوتے دماغ کا بھی بندہ دنیا میں نہیں ہونا چاہیے جس طرح کا تو ہے، ٹھیک ہے نا؟ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بغیر کسی بنانے والے کے لیے بنتی، اور تم میرے بارے میں شک کرتا ہے کائنات کو۔ فرمایا ہم جب بندے کو بیچتے ہیں تو ہم نے اسے کہا کہ یہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت تو ہو رہی تھی لیکن خالص نہیں ہو رہی تھی، اللہ کی عبادت ساری خالص نہیں ہو رہی تھی، ان صلاتی و نسکی و محیا و ماتی، زندگی کے جینے مرنے کے رنگ اور اس کے جینے مرنے کے رنگ اور ڈھنگ اور نمازیں یہ خالص اللہ کے لیے نہیں پڑھی جاتی تھی،
یہ حضرت غوث اعظم کی طرف منہ کر کے 2 رکعت بغداد شریف کی طرف 11 قدم چل کے نماز غوثیہ پڑھ. فرمایا کب وہ نماز تم لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اس کے مالکم من الہ غیرہ. اوہو یہ جملے قرآن مجید کے جتنے گرم ہیں میں کہتا ہوں بتائی سے مالکم. میں بندے کا گرے باندھ پکڑ کے کہوں تجھے ہو کیا گیا ہے, تجھے ہو کیا گیا ہے, تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ مالکم تم کو کیا ہو گیا ہے؟ من الہ غیرہ تم اس ایک بادشاہ کو چھوڑ کر کسی اور غیر کی پوجا میں ہو گئے. اور تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ اور مت تو نہیں ماری گئی؟ اور تجھے نشہ کیا ہوا ہے, کوئی پی کر آیا ہے, کیا ہو گیا؟ مالکم عقل کدھر گئی, دماغ کدھر گیا؟ تو جو اپنی صلاحیت ہو کیا گیا؟ ریاضی کا اتنا مار تھا, ڈاکٹر عبدالسلام تھا, پر تو نے پھر مرزا غلام احمد قادیانی پر ایمان لے آیا اور تجھے نوبل انعام ملا, پھر اس پہ بے ایمان پہ ایمان لے آیا. فرمایا تجھ سے تو وہ بندہ چنگا جو الف بے بھی جانتا اور نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر یقین رکھتا ہے. تجھے کیا ہو گیا؟ اس سے پتا چلتا ہے یہ نہ دنیاوی ڈگریاں اور دنیاوی ہنروں کی وجہ سے یہ نہ سمجھے اتنا وہ سمجھدار ہے اور اس کو دین کی سمجھ نہیں, ساری سمجھ ہے. فرمایا قیامت کے دن ان کی ڈگریاں ان کے مقابلے کے اندر اللہ کھڑی کر دے گا کہ تو اس وقت ڈاکٹر تھا, انجینئر تھا, اور تو نے بڑے بڑے عہدے سنبھال رکھے تھے, بڑا پنچایتی تھا اور بڑا دولت مند تھا, بڑے کھاتے چیک کرتا تھا, اکاؤنٹنٹ تھا, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھا. تیرے مقابلے میں ایک ریڑھی چلانے والے اور چھلیاں بوننے والے نے تو ہی سمجھ لی. تیری دماغ میں کیوں نہیں آئی؟ تیری دماغ میں کس لیے نہیں آئی؟ اس لیے نہیں آئی کہ تجھے اپنی ان تمام علوم اور فنون کا گمانڈ تھا, اپنے ہنر, اپنے مال اور اپنی دولت, اپنی صلاحیتوں کو میں ڈاکٹر ہوں, میں انجینئر ہوں, میں فلانا ہوں, تو میں سیٹھ ہوں. فرمایا تیرا دماغ گیا ہل, تیرا دماغ گیا ہل. مالکم کیا ہوا تمہیں اس غیر اللہ کی جب تم پوجا کرتے ہو؟ فرمایا ولا تنقصوا تم نہ کرو المکیال والمیزان, اور فرمایا تمہارے ناپ تول میں مت کمی کرو. وہ بادشاہ اوپر دیکھ رہا ہے, تم اپنے ہاتھ کی انگلی سے اس طرح سے ڈنڈی مار کے تو ذرا سا پلو جھکا لیتے ہو یا رکھ کے اس طرح کر لیتے ہو, یا بندے کو ایسا فریب دیتے ہو کہ جو پھل اس نے ڈالے ہوتے تم نکال دیتے ہو اور جو اس نے شاپر لگایا تم اس کا اتار دیتے ہو. فرمایا تم کیا سمجھتے ہو؟ تم دھوکہ ان غیر خداؤں کو تو دے سکتے ہو, ان کی پوجا کر کے ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہو, اللہ کو تم نہیں دیکھ سکتے. فرمایا تم کس لیے اس طرح کی ناپ تول میں کمی نہ کرو. فرمایا والمیزان, اور تم ناپ تول میں کمی نہ کرو. میں انی اراکم بخیر, میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ آج تم مزے میں ہو, آج تم مزے میں ہو. ناپ تول میں کمیاں کر کے تم کہتے ہو کہ میں تو سودہ حال دیکھتا ہوں. فرمایا میں دیکھتا ہوں تم آج مزے میں ہو, بڑی انجوائے کر رہے ہو, لیکن انی اخاف اللہ اللہ اللہ. عالم دین کا یہی مقام ہے. لوگ پوچھتے ہیں نا اوے ادھر سے بندے جی قائد صاحب آپ ڈانٹے نہ, ڈانٹو کیوں نہ, کرنے کیا ہے یہاں پر؟ یہ قرآن سنایا جا رہا ہے, نبی کا فرمان سنایا جا رہا ہے, غیر اللہ کی باتیں نہیں ہیں یہاں پر. یہاں نفس پرستی نہیں ہے, شیطان پرستی نہیں ہے, یہاں ٹائم اور وقت کی پابندی ایسی نہیں ہے کہ جس ٹائم اور وقت کی پابندی کے اندر یہاں گل چھڑے کی باتیں اڑا کر لوگوں کا ٹائم ویسٹ کر کے. یہ انذار ہے, انذار. کون فانذر, اٹھ اور نبی ڈرا دے ان کو. فرمایا انی اخاف, نبی نے کہا میں دیکھ رہا ہوں, بڑی دولت ہے تیرے پاس اور تم لوگوں کے پاس بڑے ٹیکے ہیں, بڑی جائیدادیں اور بڑی ذمہ داری اور تمہارا بڑا کام چل رہا ہے. میں تم دیکھ رہے ہو کہ تم دولت کی طرح دیکھ رہے ہو, انی اخاف میں اور کچھ دیکھ رہا ہوں. اللہ 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 اللہ. توبہ, کھول کر آنکھیں دیکھ میرے آئینہ گفتار میں. میں جو باتیں کہتا کر رہا ہوں یہ کوئی شیشہ ہے, شیشہ ہے جس طرح کہ ٹی وی کا دیکھ کر تو امریکہ کی خبر لگ جاتی ہے. فرمایا کھول کر دیکھ ہے میری آنکھیں میری آئینہ گفتار میں آنے والے دور کی ایک دھندلی سی تصویر دیکھ. میں جو خدا کا عذاب اترتا دیکھ رہا ہوں, اور جو میں تمہارے گھر کی بربادیاں دیکھ رہا ہوں, اور جو میں تمہیں تباہ حال دیکھ رہا ہوں, تیرے پتروں کو اور تیرے نشے کے اندر ڈوبے ہوئے تیری اولاد کو, تو آج دین کی تربیت ان کی نہیں کر رہا. تو دیکھ رہا یہ ڈاکٹر انجینئر, میں دیکھ رہا ہوں یہ بدماش اور کنجر. تو ان کو یونیورسٹیوں اور کالجوں میں ڈال کے تو کیا سمجھ رہا ہے, میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین, پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ, لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی, قوم نے ڈھونڈ لی فلاح کی راہ. اقبال نے کہا لڑکیاں انگریزی پڑھنے لگ گئی, قوم نے سمجھا شاید انگریزی پڑھنے سے ہماری قوم جو ہے وہ صحیح ہو جائے گی اور ترقی کرے گی. کہتا ہے یہ میری نگاہ دیکھ رہی ہے, یہ ایک وقت آئے گا جب پردہ اٹھے گا نا, اس کے اندر پیچھے تجھے انگریزی نظر نہیں آئے گی. انگریزی تہذیب میں گندی ہوئی آدھی ٹانگوں کی اور تنے ہوئے جسم کی اور چست لباس پہن کر میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگاتی تجھے بیٹی نظر آئے گی. اور نکل آئی
اور آج 100-150 سال کے بعد آپ کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں انی اخافو میں ڈر گیا ہوں علیکم عذاب یوم محیط ایک ایسے دن کا خواب میں دیکھ رہا ہوں عذاب جس دن تم عذاب کے گھیرے میں آ جاؤ گے کوئی بھاگ نہیں سکے گا یوم محیط فرمایا میں عذاب دیکھ رہا ہوں تم خوشحالیاں اور اسودگی دیکھ رہے ہو میں کچھ دے کہ تم کہتے ہو یہاں اس کے بعد میں یہ سودا کرانے کے بعد 2 کروڑ جیب میں آ جائے گا 50 لاکھ آ جائے گا 10,000 فرمایا پتر تو دیکھ رہا ہے نفع اللہ کا ولی اپنی آنکھوں کے ذریعے سے دیکھ رہا ہوتا ہے نقصان یہی وہ آنکھ ہوتی جس نے اس میں مہارت پیدا کر لی وہ اللہ کے قریب ہو گیا اور جس آدمی کی یہ آنکھ نہیں کھلی سمجھ لیں